بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں قانون کی اہمیت۔ قانون دراصل ایک دائرۂ عمل ہے جس کے تحت معاشرے کے تمام افراد کو سماجی، انسانی، مذہبی اور اخلاقی قاعدوں کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا پابند بنایا جاتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں ہم آہنگی، توازن اور امن و امان قائم ہو جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کے افراد بغیر کسی تفریق و امتیاز کے ایک جیسے فوائد و سہولتوں سے مستفید ہو سکیں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا امیر آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی چھوٹا غریب شخص جرم کرتا تو اسے پکڑ لیتے تھے۔ مندرجہ بالا حدیث ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ایک اسلامی معاشرے کی تعلیم یافتہ افراد ہونے کی حیثیت سے ہم خود کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ ایک ایسے راستے پر چلیں جس کا انجام جلد یا دیر تباہی و بربادی ہو۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کی بالادستی اور نفاذ کے لیے اپنی ذات کو بھی ایک عام آدمی کی سطح پر لا کھڑا کیا۔ یہ قانون کی بالادستی ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معزز، پاک باز اور جید صحابی عدالت کے کٹہرے میں پیش ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا کے جرم میں اپنے ہی پیارے اور چھوٹے بیٹے کو اپنی ہی نگرانی میں کوڑے لگوائے۔ خلیفہ ہارون رشید جیسے فرما روا کو اپنی والدہ کے غیر اسلامی حکم دینے پر عدالت میں دست بستہ کھڑے ہو کر قاضی وقت سے معافی مانگنی پڑی۔ یہی وہ قانون کے احترام کا جذبہ تھا اور اسلامی عدل و انصاف کے نفاذ کی روایت کا جنون تھا جس نے مسلمانوں کو ایک تمام جہان پر فضیلت اور حکمرانی بخشی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی بھی قوم ایمان کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے مگر عدل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پاکستان کے حالات پر نگاہ ڈالی جائے اور یہاں کا موازنہ کسی دوسرے ترقی یافتہ اور مہذب معاشرے سے کیا جائے تو ہم حیران ہوں گے کہ وہ معاشرے جنہیں ہم کافر، لادین، ملحد اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ اسلامی قوانین نافذ ہیں۔ انہی قوانین کے باعث وہاں امن و امان، ترقی، انصاف، مساوات اور خوشحالی ہے۔ وہ میراث جو ہم مسلمانوں کا سرمایہ افتخار ہے، آج ہم سے چھن چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یورپ کے 3 ممالک ڈنمارک، ناروے اور سویڈن جو اسکینڈینیوین کہلاتے ہیں، وہاں انہوں نے جو قوانین لاگو کر رکھے ہیں وہ تمام اسلامی قوانین ہیں، اور انہوں نے اپنے آئین میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہ تمام قوانین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نافذ کردہ نظام سے لیے ہیں، اور انہیں وہ عمر لاز کہتے ہیں۔ کسی بھی ممالک کے فلاحی ہونے کا دار و مدار وہاں کے نظام پر منحصر ہے، اور دنیا کے ہر نظام کی اصل بنیاد قانون اور عدل و انصاف کی بالادستی ہے۔ قانون اور انصاف صرف حکومت، نظام مملکت یا معاشرے کو سدھارنے کا ہی نام نہیں بلکہ انسان کی ذاتی زندگی کو بھی سدھارتا ہے۔ آج ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی انصاف اور قاعدے قانون سے دور ہیں۔ ہم اپنے لیے ہر ناجائز اور غلیظ چیز کو جائز اور دوسروں کے لیے جائز کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں قانون اور عدل نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا نظام موجود نہیں جہاں سب کو برابر اور مساوی حقوق ملتے ہوں۔ قانون نافذ کرنے کا اصل مقصد انصاف کی فراہمی، تحفظ اور دوسروں کے جائز حقوق کی نگرانی کرنا ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے کم جرائم سعودی عرب میں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں اسلامی قوانین سختی سے نافذ ہیں۔ قانون کا نفاذ ہر طبقے کو تحفظ، امن اور سلامتی فراہم کرتا ہے۔ آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، لاکھوں غیر ملکی کاروبار کر رہے ہیں، دکانیں سونے کے زیورات سے اٹی پڑی ہیں، دن رات کاروبار ہو رہا ہے، لاکھوں سیاح آ جا رہے ہیں، مگر سکون، امن اور چین ہے۔ ہر شخص وہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی غیر ملکی کا سرمایہ لوٹا نہیں جاتا، کوئی چوری ڈاکہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں قانون ہر امیر غریب، چھوٹے بڑے، ملکی اور غیر ملکی کے لیے برابر ہے۔ وہاں جو شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لہٰذا کسی کو کسی کا تنکا اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ کوئی کسی سے زیادتی نہیں کرتا،
کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کوئی کسی کا مال لوٹ کر فرار نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہاں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فوری طور پر سزا دی جاتی ہے۔ قانون اور انصاف معاشرے کی جڑیں مضبوط کرتا ہے، امن، سلامتی، تحفظ فراہم کرتا ہے، معاشرے کو فلاحی بناتا ہے۔ اب یہ قانون فراہم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو عدل سے حکمرانی کریں گے۔ گویا حکمرانی کی اصل بنیاد عدل ہے، یعنی حکمران کے لیے بنیادی اصول عدل ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے ہاں عدل، انصاف اور قانون ہے؟ دوسری مثال پڑھیے، کچھ لوگ مدینہ منورہ سے اونٹنیاں چوری کر کے لے گئے اور جاتے ہوئے ان کی چوکیداروں کو بھی قتل کر گئے۔ جب وہ لوگ گرفتار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر کٹوائے اور آنکھوں میں سلائیاں پھروا کر باہر ڈال دیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو کسی انسان کو تکلیف میں گوارا نہیں کر سکتے، جنہیں اپنی امت کے ایک ایک فرد سے بے پناہ محبت ہے، جنہوں نے کفار کی اذیتیں بھی سہیں مگر ایک لفظ زبان مبارک پر شکایت کا نہ لائے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چوروں اور قاتلوں کو اس طرح سزا دی، اس لیے کہ انہوں نے امت مسلمہ کا، مسلم ریاست کا مال چوری کیا اور محافظوں کو قتل کیا۔ انصاف کے قانون کے نفاذ کے، امت کے تحفظ اور سلامتی کے، آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایسی سزا دی کہ آئندہ کسی کو امت کا، ریاست کا یا حکومت کا مال چوری کرنے کی جرأت نہ ہو۔ کیا یہ معیار ہمارے اسلامی معاشرے میں برقرار ہے؟ جبکہ ہمارے محافظ بھی لٹیرے ہیں۔ جب تک ہمارے ہاں قانون کی بالادستی قائم نہیں کی جائے گی، انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا، ہماری زندگیاں غیر محفوظ ہی رہیں گی۔ آج ہم قانون اور انصاف تلاش کرتے پھر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں اسی کی تربیت دی گئی، ہمیں اسی کا درس دیا گیا۔ ہمارے ہی لوگ دوسرے ممالک میں جا کر ہر طرح کے قانون کی پابندی اور پاسداری کرتے ہیں، مگر اپنے ملک میں ہر طرح کے قانون کی خلاف ورزی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ امریکی ہوائی اڈے پر قطار سے 1 انچ باہر نہیں نکلتے، جبکہ اپنے ملک میں ہر قطار توڑتے ہیں۔ ہم قانون توڑ کر شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح اپنے آپ کو روبدار اور اعلیٰ ظاہر کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویے بدلنے کی شدید ضرورت ہے۔ ہم اپنی سوچ، خیالات اور گمان جتنے مرضی درست کر لیں، جب تک ان پر عمل نہیں کریں گے، جب تک وہ تبدیل شدہ رویہ نہیں اپنائیں گے، تمام کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔ لاقانونیت صرف ایک برائی نہیں، بلکہ یہ انتشار، بدامنی، بے سکونی، لوٹ مار، افراتفری اور خود غرضی جیسی بے شمار برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ کسی معاشرے کے زندہ رہنے کے لیے قانون اسی قدر ضروری اور ناگزیر ہے جس قدر کھیتوں کے لیے پانی، کیونکہ سماجی ترقی کے دھارے قانون کے سرچشمے سے ہی پھوٹتے ہیں۔